الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. ہم لوگ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے اردو میں ہے پیج نمبر 31 صفحہ نمبر 31. ناشکری سے بچنے کا طریقہ. حدیث نمبر تو 2 ہے یہ کتاب الجامع میں. کسی کو ملا انگلش میں تو بتائیے انگلش والوں کو. 31 جی ہاں. ناشکری سے بچنے کا طریقہ. جو پہلی جو حدیث ہے آج ہمارے سامنے اس کا عنوان ہے ناشکری سے بچنے کا طریقہ. ناشکری سے کیسے بچیں؟ ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے تو ہماری زبان کھلتی ہے نا، ہماری زبان کھلتی ہے اور ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آخر کیا وجہ ہے، یعنی کیا طریقہ ہے کہ ہمیں تکلیف بھی ہو، ہمارے ساتھ مشکلات بھی ہوں، مال کی کمی ہو جائے، صحت کی کمی ہو جائے، یا اور بھی کوئی مسئلہ زندگی میں آ جائے، لیکن آخر کون سے اصول پر چلیں گے تو ناشکری نہیں کریں گے؟ یہ اصل مسئلہ ہے. یہ تو طے ہے کہ ناشکری نہیں کرنا ہے نا، شکریہ ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنا ہے. لیکن آخر کس اصول کے بنیاد پر ہم ناشکری کرنے سے بچ سکتے ہیں؟ کیا کریں گے؟ تو زبان پر شکریہ کے کلمات آئیں گے، ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں آئیں گے. یہ ہے اصل میں اس حدیث کا موضوع. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہیں، یعنی بہت ہی شارٹ ورڈز ہوتے ہیں اور اس کے معنی بہت دور تک جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انظروا الی من هو اسفل منکم، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے کی طرف ہوں. ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہوں، ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں. اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر جو نعمت ہے تم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے. اگر نیچے دیکھو گے تو شکریہ ادا کرو گے، اوپر دیکھو گے تو شکریہ ادا نہیں کرو گے. شکریہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب ملتا ہے، زیادہ آتا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہی پیمانہ ہے نا. کوئی بھی چیز ہمارے پاس آئے گی، ہمیں حاصل ہوگی، ہمیں ملے گی تو ہم شکریہ ادا کریں گے، خوش ہوں گے. اور اگر کمی ہوگی تو ناشکری کریں گے. اسی کو پورا کرنے کا یہ اصول ہے کہ آپ جب بھی اس اصول پر چلیں گے تو آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ زیادہ لگے گا تو شکریہ ادا کریں گے. اور اگر ایسا کچھ کام کریں گے کہ اپنا والا کم لگے، دوسروں والا زیادہ لگے، زیادہ دکھائی دے گا تو اپنے پاس والا کم دکھائی دے گا، اور کم دکھائی دے گا تو زبان پر شکریہ کے الفاظ نہیں آئیں گے، ناشکری کے الفاظ آئیں گے، مایوسی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. ایسا کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر جو نعمت ہے اس کی تم ناقدری نہیں کرو گے بلکہ اس کی قدر کرو گے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. ابھی ہمیں سے کسی کی سیلری 15,000 ہوگی، کسی کی 20 ہوگی، کسی کی 50 ہوگی، کسی کی اور زیادہ، کسی کی اور کم، ہے کہ نہیں؟ اگر میری مثال کی طرف اگر 10,000 روپے ہے نا، اور میں 15 والے کو دیکھوں گا تو یہ تو کہوں گا کہ یار 5,000 میرا کم ہے، اسی لیے تو میری زندگی میں مشکلات ہیں، بیماری ہو جائے تو علاج کرنے کا پیسہ میرے پاس نہیں ہے کہ نہیں؟ میں عید میں یہ لے لیتا، گاڑی پر چلتا وغیرہ. مثال کے طور پر دیکھو اس کے پاس 20 ملتی ہے، اس کو کتنی آسانیاں ہیں اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ فلاں کے پاس تو 50 ہے، وہ تو اور زیادہ آسانی ہے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. تو مجھے اپنا والا کم لگے گا اور لگ رہا ہے اور مایوسی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گا؟ ناشکری کروں، خوش نہیں رہوں گا میں. اچھا، ناشکری کے کلمات زبان پر آئیں یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے جو اندر کے جذبات ہوتے ہیں، داخلی اندرونی تسخط جس کو کہتے ہیں نا، ناراضگی کا اظہار، عدم اطمینان، بے چینی، اور کبھی آدمی غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے لیکن غصہ اندر رکھتا ہے نا، رضامندی اور خوشنودی نہیں رہتی ہے، اس سے راضی نہیں ہوتا ہے، یہ چیز پیدا ہوگی اور یہ بھی ناشکری ہے. تو اصول یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو اوپر والے کو دیکھیں گے تو یہ کیفیت پیدا ہوگی.
اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو ہم کمتر محسوس کریں گے. کیا ہے یہ 10,000 میں کیا ہوتا ہے, 15,000 میں کیا ہوتا ہے, ارے کم سے کم 50 ہو, 30 ہو, 40 ہو تو کچھ کر سکتا. اب ایسا سوچے گا. لیکن اگر میں یہ دیکھوں, میں سوچوں کہ یار مجھے 10 ملتی ہے, فلاں تو 5 ملتی ہے, وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا. الحمدللہ میرے پاس تو 10 ہے, اس سے میں خوشحال ہوں. 4,000 پانے والے لوگ بھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی جاب ہی نہیں ہے, کوئی سروس ہی نہیں ہے, روزی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اور وہ برسوں سے ڈھونڈ رہے ہیں, مہینوں. کتنے لوگ ہوتا ہے ایسا اتفاق ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کوئی روزی کا راستہ میرا, لیکن نہیں ملتا. اللہ کی مرضی ہے, وہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. پھر زندگی میں آزمائشیں آئیں گی, اسی لیے تو ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہماری زندگی موت کا مقصد کیا ہے, آزمائش میں. اچھا, پھر وہ بھی ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. کس چیز کا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, ہے کہ نہیں؟ شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. آزمائشیں ہیں یہ, شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو. آزمائش ہے کہ نہیں آزمائش ہے یہ, کہ آپ کو ہم کو آزمائش, یہی آزمائش ہے ہماری کہ ہم شکریہ ادا کریں, ناشکری نہ کریں. تکلیف آئے گی تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. شکر کے ساتھ میں بالمقابل صبر ہے. شکر کے بالمقابل کفر نہیں ہے, یعنی کفران نعمت. کفر کے معنی میں نہیں, ناشکری کے معنی میں. اسی لیے دونوں باتیں ساتھ میں کہی گئی ہیں کہ مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکریہ ادا کرو, میری ناشکری نہ کرو. تو اصل میں یہی مسئلہ ہے, یہ ہماری آزمائش ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جاب دی ہے جس میں 10,000 کماتا ہوں مثال کے طور پر, فلاں تو 5 ہی پاتا ہے, فلاں تو 8 ہی پاتا ہے, فلاں تو 4 ہی پاتا ہے. کتنے لوگ جن کے پاس کوئی زندگی کا وسیلہ ہی نہیں, وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو 10,000 مہینے ہمیں کمانے کو مل رہے ہیں, ہمیں مطلب اس کی قدر سمجھ میں آئے گی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 10,000 والا بنایا ہوا ہے, کم سے کم 5,000 والا تو نہیں بنایا, 2,000 والا تو نہیں بنایا ہے, یا اور مجبور تو نہیں بنایا, الحمدللہ. تو پھر اس وقت شکریہ کے الفاظ نکلیں گے. لیکن اوپر دیکھیں گے تو اپنی چیز کو ہم کم محسوس کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزیاں بانٹی ہوئی ہیں, کسی کو کم دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا. اللہ زیادہ جانتا ہے, ہم سب سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کو زیادہ دینے میں بھلائی ہے یا کم دینے میں بھلائی ہے. اچھا, آپ دیکھتے بھی ہوں گے, ہم لوگ سب دیکھتے ہیں, اور ہم تبصرے بھی کرتے ہیں بسا اوقات. کسی کے حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں, پریشان حال ہوتا ہے, تو دائرے میں رہتا ہے. دائرے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ایک میڈیم انداز میں چلتی رہتی ہے. وہ اچھے سے ملتا جلتا ہے, نماز روزے کی پابندی کرتا ہے نا, جتنا ہے اسی میں گزارا کرتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے اگر اس کی روزی اللہ بڑھا دیتا ہے, یا اگر فاسٹ بڑھا دیتا ہے, تو اس کی زندگی میں کبھی کبھی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھو, پہلے جب اس کے پاس لمیٹڈ تھا تو ڈھنگ سے رہتا تھا, آج اس کے پاس روزی بڑھ گئی, اس کے پاس نعمت زیادہ ہو گئی, تو کس طرح سے یہ ناشکرا ہو گیا, دین سے دور ہو گیا, بد کردار ہو گیا, اس کے پاس کبر آ گیا, غرور آ گیا وغیرہ. تو یہ چیز ہوتی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہماری اور آپ کی آزمائش کیسے کرنی ہے اسے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر کے دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے یا برا بندہ ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مومن ہے کہ وہ کافر ہے, کوئی ضروری نہیں. اللہ کا نظام ہے یہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کائناتی نظام ہے کہ اللہ کس کو کتنا دے گا. اور اللہ جانتا ہے کہ کم دینے میں اس کی آزمائش ہے, فلاں کو زیادہ دینے میں اس کی آزمائش ہے. اسی لیے اور ہماری اور آپ کی سوچ اصل میں یہ ہونی چاہیے کہ یہیں تک مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم کو زیادہ ملے تو زیادہ مزہ آئے گا زندگی جینے میں. مسئلہ ایک حساب بھی تو دینا ہے. اگر ایک بچے کو 100 روپیہ دیں گے ہم, ہے نا, جاؤ مارکیٹ سے سامان لے کر کے آؤ, وہ لے کر کے آئے گا تو آپ اس سے 100 روپے کا حساب لیں گے, ہے کہ نہیں, سامان کتنے کا لایا, بچا کتنا وغیرہ. لیکن اگر آپ اس کو 5,000 روپے دیں گے تو 5,000 روپے کا حساب لیں گے. تو 100 روپیہ ہی اگر دیا ہوا تھا تو 100 روپے کا ہی سامان خریدا ہوگا, 100 روپے کا حساب دینا آسان ہے. اور 5,000 روپے اگر دیں گے اس کا سامان خریدنے کے لیے دنیا بھر کے سامان ہوں گے, کم لمبا چوڑا حساب کتاب ہوگا, وہ حساب دینا ٹف ہے کہ نہیں ٹف ہے. کسی آدمی کو 1 لاکھ روپیہ اگر ڈیلی کا مطلب مثال کے طور پر اس کا غلہ آتا ہے, مہینے کا اس کا کتنا لمبا چوڑا ہو جائے گا بتائیے. اس کو حساب کتاب بنانا کتنا مشکل ہے یہ. تو جتنا لمٹ سے آدمی کے پاس رہے گا اتنا ہی اس کے لیے حساب میں آسانی ہوگی, اور جتنا لمبا چوڑا رہے گا اتنا زیادہ حساب کتاب میں مشکل ہوگی. تو اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب زیادہ ہوتا ہے, فراوانی ہوتی ہے, تو شیطان
بڑی تیزی سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے. پھر انسان کو ادھر ادھر مائل کرے گا، یہ بھی لے سکتے ہو تم، یہ بھی کر سکتے ہو، اس میں حلال ہے، اس میں حرام ہے، اور پھر انسان اس میں آزاد ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں محاسبے کا بھی احساس ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اجعل قوت محمد کفافا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تبارک و تعالی محمد کے گھر والوں کی روزی بقدر کفاف بنا، یعنی آل محمد کی روزی اتنی رہے جتنے میں ان کا گزر بسر ہو جائے. اچھا، برابر سرابر ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ برابر ہو جائے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. کہ کم زیادہ ہونے میں یا تو حساب میں مشکل پیش آئے گی، اور یا پھر بچت میں مسئلہ آئے گا، بچت کا مسئلہ آئے گا. لیکن اگر برابر سرابر ہو جائے، لا لیا ولا علیہ، نہ میرے حق میں ہو نہ میرے خلاف ہو. اسی لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہونے لگی تو رونے لگے. وفات کے وقت لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ رو رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو تو اور زیادہ رونا چاہیے، کیونکہ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے، آپ خلیفۃ المسلمین رہ چکے ہیں، اتنا اونچا مقام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا تم کہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب میرا حساب و کتاب لے گا تو میرا کیا حال ہوگا. میں اتنے دنوں تک خلیفہ رہا اور نہ جانے کتنوں پر ظلم ہوا ہوگا، نہ جانے کتنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، کتنا صحیح ہوگا، کتنا فیصلہ غلط کیا ہوں گا میں. تم سوچتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، میں بہت زیادہ فضیلت والا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے تو حساب کتاب برابر نکل جائے، مجھے کچھ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، برابر ہو جائے بس. لا لیا ولا علیہ، نہ میرے حق میں رہے نہ میرے خلاف رہے، برابر ہو جائے. میں اس کی دعا کرتا ہوں اور روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہی دے دے تو بہت ہے. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا. تو بہرحال یہ ہے ناشکری سے بچنے کا طریقہ. تو اب جہاں بھی ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آئے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ نعمتیں ہوتی تب بھی ہم شکایت کرتے ہیں، تو اگر نعمتوں میں کمی رہے گی تو شکایت تو کریں گے ہی. تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم کسی بھی مسئلے میں، دنیاوی کسی بھی مسئلے میں یہی دیکھیں کہ ہم سے نیچے بھی بہت سارے لوگ ہیں. مجھے اگر ایک تکلیف ہے، مجھے چلنے میں مشکل ہے، مثال کے طور پر ہے نا، پیر میں تکلیف ہے، چلنے کی مشکل ہے، یا اور کوئی بیماری ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ تو نے کیسی مصیبت مجھے ڈال دی ہے. یہ دیکھو فلاں ہٹا کٹا ہے، فلاں تندرست ہے، فلاں صحت مند ہے، دوڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب اپنے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں بہت زیادہ لوور ہوں، مجھے مصیبت میں اللہ نے ڈال رکھا ہے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں تو ایک بیماری والا ہوں، نہ جانے کتنی بیماریاں لوگوں کو ہیں، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. ان مریضوں کو دیکھو جو برسوں سے بیڈ کے اوپر ہیں، ان کے ناک میں نری لگی ہوئی ہے، ان کو ہر ڈیلی ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، ہفتے میں 2 بار کرنا پڑتا ہے، کسی کا ہفتے میں 1 بار کرنا پڑتا ہے، کسی کا ڈیلی کرنا پڑتا ہے. کتنی مشکل آپ بتائیے. تو آدمی اگر ان کو سوچ لے کہ یار میں تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت میں ہوں، مجھے ایک تکلیف اللہ نے دے رکھی ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دسیوں بیماریاں ہیں، ان کی صبح شام کیسے ہوتی ہوگی. الحمدللہ اللہ نے بڑی نعمت سے مجھے نوازا ہے. اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ مشہور حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہیں نا سب لوگ حدیث کو، من اصبح منکم آمنا فی سربہ. وقت نہیں ہے اصل میں بہت شارٹ کٹ میں چاہتا ہوں اور بات لمبی ہو جاتی ہے. من اصبح منکم آمنا بسربہ، ہے نا، معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. 3 چیزیں. جو آدمی امن کے ساتھ صبح کرتا ہو، یعنی بے خوف، دشمن کا ڈر نہیں، میرا کوئی مال لوٹ لے گا، میری کوئی آبرو پر حملہ کر دے گا، مجھے کوئی مار ڈالے گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. امن کا صبح ہوئی ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے فکر ہو کر کے امن کے ساتھ صبح کرے. نمبر 2، جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، عافیت ہو. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہ ہو جو واقعی بڑی بیماری ہو، ورنہ معمولی چیزیں جو انسانی زندگی کا لازمہ ہے وہ تو رہتی ہی ہے نا. سر درد، پیٹ درد تو ہو ہی سکتا ہے، ایک عام سی بات ہے، لیکن کوئی بڑا روگ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اور نمبر 3، اس کے پاس ایک دن کا خوراک ہو. 3 ٹائم اگر ہم کھاتے ہیں تو 3 ٹائم کا خوراک ہو، 2 ٹائم کھاتے ہو تو 2 ٹائم کی خوراک ہو. جس کے پاس اتنا موجود ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر کے دے دیا ہے. شکریہ ادا کرنے کے لیے کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی عظیم حدیث ہے نا.
یعنی اگر اللہ کے نبی نے تو لوور بتایا ہوا ہے، ایک دم ہلکا والا، اتنا جس کے پاس ہے سمجھ لو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر کے دے دی ہیں۔ تو ہم میں سے اگر ہم سوچیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، یعنی ہم میں یہ تو اس کی یہ حالت ہے جس کو اللہ نے ساری نعمتیں اٹھا کر کے دے دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ نیچے لوگ موجود ہیں ابھی، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے اس کا، ہر مسئلے میں آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں۔ مجھے ایک بیماری، فلاں کو 10 بیماری ہے، میرے پاس 10,000 روپے کی آمدنی، فلاں کے پاس تو 2,000 کی بھی آمدنی نہیں، میرے پاس کرائے کا گھر ہے، فلاں کے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہے، شکریہ نہیں ادا کریں گے۔ میرے پاس کرائے کا گھر ہے، کتنے لوگوں کے پاس کرایہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ نہیں؟ لوگ فٹ پاتھ نہیں گزار رہے کہ نہیں گزار رہے ہیں، روڈ پر کنارے جھگیاں بنا کر کے، بچے بھی رہتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیسی صورتحال ہوتی ہوگی۔ یہاں بعض جو علاقے ہیں بائک اللہ وغیرہ کے علاقے میں، وہاں سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے ہم لوگ، ایک سعودی عرب کے ایک مشائخ تھے، آئے تھے اور بھی لوگ تھے ساتھ میں، وہ گاڑی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ سب دیکھیے نا یہاں بنا ہوا ہے، کیا نام ہے ادھر مجگاؤں، کیا کہتے ہیں اس کو، بائک اللہ کے پاس، ہاں جی، جو دیکھیے کنارے، روڈ کے کنارے دونوں طرف وہ ڈبل ٹیبل بنا رکھا ان لوگوں نے، تو وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ شیخ نے کہا کہ حاجی یہ سب کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ شیخ یہ جو ہے یہ فقیر مطلب طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، یہ ان کے گھر ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ ہذہ بیوتہم، یہ ان کا گھر ہے؟ ہم لوگوں نے کہا شیخ ان کا گھر ہے۔ تو کہا کہ کیا یہ دائمی گھر ہے؟ میں نے کہا شیخ 2500 سال سے رہتے ہیں یہاں وہ۔ تو شیخ اتنا مطلب افسوس کرنے لگے کہ سوچو ہم لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمت میں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کی گاڑی پر چل رہے ہیں آسانی کے ساتھ، سب کے پاس اپنے گھر ہیں، اللہ نے ہمیں علم کی نعمت سے نوازا، ایمان کی نعمت سے نوازا، عزت و آبرو ہے وغیرہ۔ کہا کہ یہ ان کے دائمی گھر ہیں؟ ہم لوگ کہا کہ ہاں دائمی گھر ہے، ہمیشہ برسوں سے یہاں رہتے ہیں وہ۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ حیرت میں پڑ گئے کہ دیکھو ایسی بھی حالت ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر قبضہ جما کر کے ان لوگوں نے وہ ایک لکڑی لا کر کے ٹھوک دیا، پھر لا کر کے پلاسٹک ڈال دیا، پھر اور لکڑی بھی اس کو لا کر کے ٹھوک دیا، پھر اس کے بعد اور کہیں بھی لا کے ٹھوک دیا۔ وہ سب بنائے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی چیز خریدی بھی نہیں ہوئی ہوگی ان میں سے، جو لکڑیاں وغیرہ لگی ہیں یہاں وہاں سے اٹھا کر کے، یا ایسے ہی کسی نے خریدا ہوگا تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، ورنہ سب یہاں وہاں سے ایسے ہی رہتے ہیں، پوری فیملی رہتی، برسوں سے رہتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد پیج نمبر، یہ سب ہو گیا ہے کیا؟ پیج نمبر 32۔ ہاں اچھا، ایک بات آخری یہ رہ گئی ہے اس کے اندر، آگے ترجمہ وغیرہ ہے آپ لوگ دیکھیے گا۔ آخر میں یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے دنیا سے متعلق ہے، ہمیں دین کے مسئلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، دین کے مسئلے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، سبقت کرنی ہے نا، دنیا میں آگے مقابلہ نہیں کرنا ہے ہمیں، لیکن دین میں مقابلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مقابلہ میں نے دکھاوے کے لیے مقابلہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، تنافس کرنا ہے، کمپٹیشن، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس طرح کی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ تو نیکی دنیا کے کام میں یہ بات چل رہی ہے، دین کے کاموں میں اطاعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات یا اور بھی جو بھلائی اور نیکی کے کام ہیں، ہمیں اس میں آگے بڑھ کر کے بہرحال عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس کی بھی بہت ساری مطلب حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کرام میں یہ ذوق تربیت کا، یعنی مقابلے کا نیکیوں کے مسئلے میں پیدا کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ مجلس میں پوچھا، کون ہے تم میں سے آج جس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، کون ہے جس نے صدقہ دیا ہے، کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے، کون ہے وغیرہ۔ سب سے آگے کون تھے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اصل میں دراصل ایک تربیت ہے، مقصد اس کا یہی تھا کہ سارے لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہو کہ ہم بھی اور آگے بڑھیں نیکی میں، اور آگے بڑھیں نیکی میں۔ ہر سوال کے جواب میں ہاتھ اٹھانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جتنے سوال کیے گئے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں یہ جذبہ پیدا فرماتے تھے، اور یہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی حدیث ہے نیکی اور گناہ کی پہچان۔ یہاں بھی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت سارے مسئلے ہیں اس میں۔ ایک چیز دیکھیں، نیکی اور گناہ کی پہچان، نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ تو ہم سب متفقہ مسئلہ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن نیکی اور گناہ کو پہچانے کیسے؟ تو پہچان کتاب و سنت کی دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ کون سی کام نیکی کا ہے، کون سا کام بدی کا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک
نفسیاتی چیز کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے، اور یہ چیز ہم میں سے ہر آدمی کے ذہن میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے کچھ اور زیادہ تجاوز بھی کر دیا ہے، آگے بھی بڑھ گئے ہیں، وہ چیز غلط ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں حدیث کیا ہے، تو بات پھر آگے کرتے ہیں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال پوچھا، کس بارے میں؟ نیکی اور گناہ کے بارے میں۔ اللہ کے نے بتائی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کی پہچان کیا ہے اور گناہ کی پہچان کیا ہے، کیسے میں جانوں کہ نیکی کا کام ہے، کیسے میں جانوں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ سوال کا مقصد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاسم، اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں اچھا نہ لگے کہ لوگ جان جائیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ تمہیں اچھا نہ لگے۔ یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں چور ہے، آپ اس کو شاہانہ نہیں، سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ گناہوں کے جو کام ہیں نا، وہ کھٹکتے ہیں دل کے اندر۔ جو کام معصیت کے ہیں، گناہ کے ہیں، نافرمانی کے کام ہے، دل میں کھٹکتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں چیز آتی ہے، یار پتہ نہیں یہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل میں اس کے کھٹک ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر انسان کے، ایک مسلمان کے، مومن کے ذہن میں، اچھا پھر یہ بات چل رہی ہے نا، آپ دیکھیے کیا کہا آپ نے، مخاطب کے انداز میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ آپ نے نہیں کہا نیکی یہ ہے، گناہ یہ ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، ٹھیک ہے، آئے گی بات۔ دوسری جو آگے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جیسے نیکی کے بارے میں کہہ دیا اچھے اخلاق کا نام ہے، ایسے ہی بدی کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کا نام ہے برے، گناہ کا کام۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مخاطب کے انداز میں فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں اچھا نہ ہو، پسند نہ آئے، تم ناپسند کرو کہ کوئی اسے جانے۔ مخاطب کیوں کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور والا ہونا چاہیے، دین کی موٹی معلومات اسے ہونی چاہیے۔ ایک دم جس کو کوئی دین سے کوئی شعور نہیں ہے، ایک دم ہی بے دین آدمی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، تو اس کے دل میں تو سب کچھ کھٹک سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کچھ بھی دین نہیں جانتے ہیں، تو ان کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر۔ مومن ہو، مسلمان ہو، دین کی موٹی باتیں جانتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو مسلمانوں کے بیچ میں، نماز روزے کرتا ہو، یعنی متوسط انداز کا مومن مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کے سوجھ بوجھ کا اور اس کے دل میں کھٹکنے کا اعتبار ہے۔ ورنہ ایک آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا، ایک دم مجرد جاہل ہے، کچھ بھی جانتا ہی نہیں ہے، دین کے دال کو بھی نہیں جانتا ہے، تو اس کو جب کچھ نہیں پتا ہے تو کیا کھٹکے گا اس کے دل کے اندر؟ اس کو تو اچھا لگے گا، ہے نا؟ جس چیز میں اس کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، وہ چیز اس کے لیے اچھی ہے۔ تو برائی بن کر کے اس کے دل میں کھٹکنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات کس سے متعلق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں وہ، تو گویا کہ مومن مسلمان ہونا چاہیے، ایک دم ہی سفید کاغذ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ موٹی دین کی معلومات ہو اور دین سے جڑا ہوا ہو، نماز روزہ کرنے والا آدمی ہو۔ ایسے آدمی کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے، تو یہ چیز ہے۔ تو ہم آپ جیسے بھی نماز روزہ الحمدللہ کرتے ہیں، ایک متوسط مسلمان، تو ہمارے دل میں کوئی چیز برائی کی آتی ہے تو وہ کھٹکتی ہے دل کے اندر، گرچہ اس کی ڈیٹیل، تفصیلات اور حوالے دلائل سب بعد میں معلوم پڑیں گے، لیکن پہلے ہی ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یار اس میں کچھ تو مسئلہ ہے، اس کو کرنے پر اطمینان نہیں ہے، اس کو بولنے پر اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ ایک طرح کا قاعدہ ہو گیا نا، ایک پرنسپل بن گیا، اصول بن گیا کہ جو چیز دل میں کھٹکے، بولنے کی ہو، کرنے کی ہو، سوچنے کی ہو، اگر وہ چیز کھٹکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمیں توقف کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، کیونکہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ کراہت کا، ناپسندیدگی کا، حرام کا مسئلہ، گناہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں توقف کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کھٹک نہیں پیدا ہوگی، آدمی شاہانہ سب کے سامنے اگر وہ کام کر سکے گا تو وہ چیز جو ہے وہ چیز گناہ کی نہیں ہوگی۔ ہم نے لیکن وہی کہا کہ ضروری ہے کہ مومن مسلمان ہو، ایک دم ہی مجرد جاہل نہ ہو،
ورنہ اس کو تو کچھ بھی شعور نہیں ہے. وہ آدمی سب کے سامنے بدکاریاں کرے گا، شراب پیے گا سب کے سامنے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ یہ کام غلط ہے. تو کتنے کام برائی کے لوگ سب کے سامنے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں، تو کہاں سے کھٹکے گا اس کے دل کے اندر؟ وہ ایک دم ہی جاہل ہے، ایک دم ہی بددین ہے، مطلب تہذیب سے دور ہے. تو ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگ بخش دیے جائیں گے سوائے ان کے جو کھلا گناہوں کے کام سب کے سامنے کرتے ہیں. یہ چیز ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے. دل میں اگر اطمینان ہے تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ چیز حلال ہے، جائز ہے. اگر کھٹکے تو توقف کر دینا چاہیے کہ نہیں، اس کے بارے میں پتہ لگانا ہی ہے ہمیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اچھا، ایسے بہت سارے سوالات، ایسے بہت سارے کھٹک ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اور آپ جب اس کا وہ سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، علماء کے سامنے، اس کا جواب جب آپ کو بتایا جاتا ہے یا آپ پڑھتے ہیں کہیں ہے، اس کا جواب آپ کو ملتا ہے، تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ یار یہ چیز پہلے ہی ہمارے دل میں کھٹک رہی تھی کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، اور واقعی دیکھو اس کا حکم وہی ہے کہ جائز نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے ایکچوئل میں، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں چونکی ہے، اس لیے یہ بات اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش سرے سے نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس حدیث سے، اس طرح کی اور بھی جو حدیثیں ہیں، اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکال لیا ہے کہ حلال حرام کا فتویٰ انسان کو خود اپنی ذات سے لے لینا چاہیے. حلال حرام کا فتویٰ خود آدمی کو اپنی خود سے فتویٰ لے لو. کہتے ہیں کہ تمہارا نفس تمہارا مفتی ہے. بالکل نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فتویٰ تو کہا بھی نہیں. جہاں اللہ کے نبی، ایک جگہ کہا اللہ کے نبی نے کہ اپنے دل سے پوچھو. یعنی کیا مطلب؟ کیا تمہارا دل مطمئن ہے؟ ارے بھائی، اس کی حرمت کے بارے میں، اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں بہت عام سی بات ہے. تم کیسے جرأت کر سکتے ہو کہ یہ کام کرو؟ تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے؟ کیا تمہارا دل راضی ہے کام کرنے پر؟ یعنی گویا کہ وہ چیز کھٹکنے والی چیز ہے، تو تم کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہو اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ تو یہ مطلب نہیں ہے انسان کا. اس طرح کی حدیثوں سے یہ معنی نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ انسان کو اپنے دل سے، اپنے من سے فتویٰ لے لینا چاہیے، اور جو حلال سمجھ میں آئے اس کو کرنا چاہیے، جو حرام سمجھ میں آئے اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کہنا غلط ہے. دلائل ہی ہمارے لیے دین ہے، لیکن یہ ایک اصول ہے کہ اگر برائی کی چیز ہوگی، گناہ کی چیز ہوگی، تو ایک مومن کے دل میں ضرور کھٹکے گی. آدمی کو اطمینان نہیں ہوگا، آدمی کے دل میں کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں کراہت کا رجحان پایا جائے گا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی نیچے ذکر کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو تمہیں کھٹکے، تمہیں شک میں ڈالے، اسے چھوڑ دو، اور وہ کرو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. شک پیدا کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لو، اور جس میں شک شبہ نہ ہو، اطمینان ہو، وہ کرو. اطمینان والی چیز کو لے لو اور بے اطمینانی کی چیزوں کو چھوڑ دو. یہ بھی اسی حدیث کی وضاحت کرنے والی حدیث ہے. تو یہ دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے جس کو تم لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتے ہو، نہیں چاہتے ہو کہ کوئی جان جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ گناہ کی چیز ہو گئی. اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. شک پیدا ہو رہا ہے، تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو. اطمینان والا کام کرو جس میں تمہیں کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوتی، شک نہیں ہوتا ہے. یہ چیز ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے. تو یہ ہمارا اصول ہے نیکی اور گناہ کی پہچانی. اچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق کا نام ہے. کیا نیکی حسن اخلاق کا ہی نام ہے اور کوئی چیز نیکی نہیں ہے؟ نیکی ظاہر ہے کہ بر کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت ہی اہم لفظ ہے. البر جو ہے یہ بہت ہی جامع لفظ ہے، یعنی ساری نیکیوں کو سمیٹنے والا لفظ ہے. ساری نیکیاں، وہ ایمان عقیدے سے لے کر کے اللہ کی توحید سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی ہو سکتی ہے وہ سب بر کے اندر داخل ہو جائیں گی. یہ لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے. اچھا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کا جو مخاطب ہوتا تھا نا سامنے، اس مخاطب کی حالت، کیفیت، اس کے رویے کی رعایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت اس کے سوال کا جواب دیتے تھے، یا اس کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتے تھے. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ دیکھیں یہاں آپ نے محسوس کیا کہ اس کو اخلاق کی تربیت دینا ضروری ہے. تو آپ نے بر کی جو فہرست ہے، بہت سارے کام ہے بر کے اندر، لیکن ان میں سے
آپ نے کس چیز کو لیا؟ جو اخلاق سے تعلق رکھنے والی چیز. تو آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اچھا حسن اخلاق کا جو نام آپ نے لیا وہ ایک بہت جامع لفظ ہے. حسن اخلاق میں کیا کیا نہیں آتا ہے، کیا نہیں آتا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حسن اخلاق میں پورا دین اسلام آتا ہے کہ نہیں. اس لیے حسن اخلاق کا دو معنی ہے. ایک اخلاق کا وہ معنی ہے حسن اخلاق کا جس کا تعلق بیہیویئر سے ہے، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، تکلیف نہیں پہنچاؤ، مدد کرو، ہمدردی کرو، بوجھ اٹھاؤ وغیرہ، ہے نا. جو اخلاقی جو پہلو ہے، یعنی بیہیویئر سے جس کا تعلق رکھتا ہے، کیریکٹر سے، معاملات سے، یہ ایک سلوک سے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. اور عام طور پر اچھے اخلاق ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہم وہی سمجھتے ہیں. لیکن حسن اخلاق کا، حسن الخلق کا ایک جو جامع لفظ ہے، جامع معنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پورا دین اسلام. پورا دین اسلام. جیسا کہ انک لعلی خلق عظیم میں کہا گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر ہیں. اس کی تفسیر میں علماء نے کیا کہا؟ انک لعلی دین عظیم. آپ بہت اعلیٰ اخلاق پر ہیں، یعنی آپ بہت اعلیٰ دین پر ہیں. تو اس دین کے اندر سب کچھ آ گیا. اور اما عائشہ نے کیا کہا تھا جب پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے. تو کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے. تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ پورا دین ہے کہ نہیں دین ہے؟ وہی تو اصل دین ہے. تو حسن اخلاق کا دو معنی ہے. ایک اس کا وہ معنی ہے جس کا تعلق بیہیویئر، کیریکٹر، معاملات سے، سلوک سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک اس کا جامع یعنی کمپلیٹ اس کا معنی ہے جس کا تعلق پورے دین اسلام سے. تو اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، تو یا تو یہ معنی آپ لیں یعنی جو سلوک اور بیہیویئر سے تعلق رکھتا ہے اس میں سب آ جائیں گے، اور اگر عام معنی لیں گے اس کا تو پورا دین اسلام اس کے اندر آ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کی جامعیت ہے کہ آپ نے ایک لفظ میں پورا دین اسلام سمیٹ دیا ہے. اس کے بعد دیکھیے اور مزید آداب کی بات چل رہی ہے نا، ہم لوگ آداب کا ہی چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا، کتاب الجامع باب الادب. ادب ہی کے حوالے سے اگلی جو حدیث ہے وہ یہ سرگوشی کے آداب. اور یہ ہمارے سماج میں، ہمارے بیچ میں بہت مسئلہ پیش آتا ہے. سرگوشی مطلب سرگوشی، سر کے معنی سر کے ہوتے ہیں اور گوش کے معنی کان کے ہوتے ہیں. سر کے معنی سر کے اور گوش کے معنی کان. گوش فارسی کا لفظ کان کے. سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے سر کو کان کے پاس لا کر کے چپکے سے باتیں کرنا، جس کو کہتے ہیں مناجات کرنا. مناجات ٹھیک ہے نا. اس کے آداب کیا ہیں؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور ان کے پاس آؤں، ان کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دوں، یا وہاں سے اٹھے میرے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیں. اس کو سرگوشی کہتے ہیں. شریعت میں ایسا جائز ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر 3 ہی لوگ ہوں، مثال کے طور پر 3 لوگ تھے، آئے کمرے میں 3 لوگ داخل ہوئے، اب ایک کو چھوڑ دیا اور ہم دونوں چپ کے بات کرنے لگے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے. اس کے ذہن میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں آ رہی ہوں گی کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کے آخر 2 لوگ کیا بات کر رہے ہیں، میرے خلاف تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی سازش تو نہیں چل رہی ہے، یا میری غیبت تو نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے سے، یہ دونوں میری غیبت تو نہیں کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں دل کے اندر پیدا ہوں گی. تو اللہ کے نبی نے آداب سکھائے کہ دیکھو مسلم سماج ہے، اس سماج میں سب لوگ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کے دل میں تکلیف پیدا ہوگی، اس کو غم ہوگا کہ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. یا وہ سوچے گا کہ یار کیا مطلب مجھے کیوں الگ کر دیا، کیا میں ان تینوں میں سب سے زیادہ گیا گزرا ہوں، میری حیثیت کم ہے، یا مجھے کسی پہلو سے ان لوگوں نے مطلب کمتر سمجھ لیا، اس لیے دونوں الگ ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ورنہ اس کو چھوڑ کر کے مجھ سے بھی بات کی جا سکتی تھی. اس طرح کی چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں. سرگوشی کے آداب یہی مطلب ہے. سرگوشی یعنی کان کے پاس، سر کے پاس کان کو لا کر کے، کان کے پاس سر کو لا کر کے چپکے باتیں کرنا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الثالث دون الاخر. جب تم لوگ 3 لوگ ہو تو 2 لوگ تیسرے کو چھوڑ کر کے چپکے باتیں نہ کرو. اب بتائیے کون سا دین ہے جس میں اتنے عظیم، اتنے اعلیٰ اخلاق اور ادب کی بات سکھائی جاتی ہو. اتنا بھی اسلام کو گوارا نہیں ہے کہ ایک مومن کے دل میں کسک پیدا ہو کہ یار میرے خلاف تو کوئی بات نہیں. یعنی یہ احساس بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. اس کی تربیت دی جا رہی ہے، اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے.
تو دو کو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دونوں چپکے چپکے بات نہ کریں. کہتے ہیں حتی تختلطوا بالناس, جب تک کہ تم لوگ لوگوں میں گھل مل نہ جاؤ, یعنی اور لوگ نہ آ جائیں, بہت سارے لوگ نہ ہو جائیں, تب تک ایک کو چھوڑ کر کے دو لوگ الگ سے باتیں نہ کریں. کئی لوگ ہو جائیں, بہت سارے لوگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, دو لوگ اپنا چپکے سے بات کرنا ہے تو کریں, کہ اس کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی نا. سوچے گا بھائی کوئی اگر میرے خلاف بھی کوئی بات کر رہے ہوں گے تو میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سارے ساتھی ہیں ہمارے یہاں پر, تو اس کے دل میں غم نہیں ہوگا, اس کو رنج نہیں ہوگا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کے میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو چھوڑ کر کے دو لوگ چپکے چپکے بات نہ کریں, یہاں تک کہ تم سب کے سب لوگوں سے مکس ہو جاؤ, یعنی بہت سارے لوگ آ جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر ایک آدمی بھی کوئی آ جائے, ہے نا, ایک آدمی یہاں دو چپکے باتیں کر رہے ہوں اور ایک دوسرا آ گیا ہو جو اس کے ساتھ میں ہو, تو یہ چیز ختم ہو جائے گی, ممانعت ختم ہو جائے گی. یہاں بھی دو ساتھی ہے تو وہاں بھی دو ساتھی ہے, اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اجل ان ذلک یحزنہ, یہ اسی لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ رویہ, یہ بیہیویئر اس کو غم میں ڈال دے گا, اس کو رنج میں ڈال دے گا, وہ تکلیف محسوس کرے گا, اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا زیادہ ادب سکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ چپکے چپکے لوگ دو آدمی ایک آدمی کو چھوڑ کر کے بات نہ کریں, کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے, اس کے دل میں ملال نہیں ہونا چاہیے, ایسا کوئی رویہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا اگر کوئی چیز خاص نہیں ہے, الگ نہیں ہے, تو اس کو الگ کر کے کیوں بات کر رہے ہو, پھر تینوں ساتھ میں بات کر لیں, ہے کہ نہیں. یا اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ سب کے اس کو بھی بتائی جائے, اس سے متعلق نہیں ہے, بلکہ انہی دونوں سے متعلق کوئی بات ہے, تو اس کو واضح کر دیا جائے کہ فلاں مسئلے میں ہمیں بات کرنی ہے ذرا سا, اور ہم لوگ الگ ہو کر کے بات کریں. اس کو اطمینان لینا چاہیے کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, یا ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کے کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے جو راز میں رکھنا چاہتا ہے, یا اور کوئی چیز ہوتی ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ تیسرے کو پتہ چلے, تو یہ چیز واضح ہونی چاہیے, اس کو اعتماد میں لے کر کے بات ہونی چاہیے, اعتماد میں لے کر کے, تاکہ اس کو ملال نہ ہو, غم نہ ہو. یہ ہے. اچھا, اس کے سارے مسائل احکام ہے نا نیچے ترجمے میں لکھی ہوئی ہیں, ترجمے کے بعد, جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مجلس کے آداب کیا ہیں؟ مجلس کے آداب بڑی اہمیت کی چیز ہے اسلام کے اندر, اور مشکل بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے, لیکن افسوس کی یہی ادب, یہی طریقہ, یہی سلیقہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا, تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بڑا سوچتا کہ چھوٹے کو ہٹایا جانا چاہیے اور مجھے بیٹھنے کا حق ہے کہ نہیں, کہ اکثر پیش آتا ہے, ایسے بھی پیش آتا ہے, لیکن عام طور پر بڑا آسانی کے ساتھ, اے بیٹا اٹھو یہاں سے, کہتے کہ نہیں کہتے لوگ, اور اس کی جگہ پر خود آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسا کیا ہو گیا. میں تو چھوٹے بڑے کی مثال دے رہا ہوں, یہ عام بات ہے کہ سب کے کہیں بھی ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے ہمارے سماج کے اندر, کہ بڑا سوچتا ہے کہ چھوٹے کو اٹھا دیا جائے اور وہاں پر بیٹھ جایا جائے. یہ چھوٹا بڑا ایسی کوئی تفریق اسلام کے اندر نہیں ہے. ایسی جگہیں دین اسلام کے اندر, ایسی جگہیں جہاں سب کا حق ہے, جہاں سب کا حق ہے, وہاں پہلے آنے والا زیادہ حقدار ہے, وہاں مجلس میں پہلے سے پہنچنے والا زیادہ حقدار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی مجلس سے نہ اٹھائے, اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے, اور پھر اٹھا کر کے وہاں نہ بیٹھ جائے. یعنی کیا مطلب, کوئی آدمی آئے, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو وہاں سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے, ایسا کوئی نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَمَسَّعُوا, اس کا حل کیا ہے؟ کشادگی پیدا کر لو, اس کے لیے, اس آنے والے کے لیے جگہ بنا لو, اس آنے والے کے لیے سب مل کر کے مجلس میں کشادگی پیدا کر لیں, اس کی جگہ بن جائے, وہ بھی بیٹھ جائیں, تو توسیع ہو جائے اور تفسح ہو جائے, یعنی کشادگی ہو جائے اور پھیل پھیل کر کے لوگ بیٹھ جائیں, گنجائش پیدا کر لو اور کشادہ ہو جاؤ. یہ اس کا بہترین حل ہے. لیکن یہ مجلس کئی طرح کی ہوتی, یہ بھی مجلس ہے کہ نہیں, یہاں کرسیاں گن کر کے رکھی ہوئی ہیں, ہے کہ نہیں. اگر 20 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, اگر 21 آدمی, 21واں آدمی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ آپ کشادگی کیسے پیدا کریں گے, آپ بتائیے. اگر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ایک حلقہ بنا ہوا تب کشادگی پیدا کر لیں گے, پھر تھوڑا دائرہ بڑا کر لو,
ایک آدمی گنجائش ہوگی, اور کوئی آیا تو اور بڑا کر لو, ایک آدمی کی اور گنجائش ہو جائے گی. لیکن مجلس میں آج یہ کرسیاں اگر رکھی ہوئی ہیں تو مشکل کھڑی ہوگی نہیں کھڑی ہوگی. تو اس کے بعد وہ آداب آئیں گے یہاں. کون سے آداب؟ چھوٹے اور بڑے کے آداب. چھوٹے بڑے کا اعتبار کئی طرح سے اسلام کے اندر, عمر کے اعتبار چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, علم کے اعتبار سے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, منصب اور مقام کے اعتبار سے وہ چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر آئیں گی. وہاں پر دو چیزیں ہیں, دونوں کے لیے آداب ہیں, دونوں کے لیے آداب ہیں. یہ منع کیا گیا کہ کوئی آ کر کے کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھے گا. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اس آنے والا اگر بڑا ہوگا, آنے والا اگر بڑا ہوگا تو اب یہ مسئلہ یہاں پر عمل کیا جائے گا کہ اس بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے, اپنے چھوٹوں کو چھوٹا سمجھے, ان کے ساتھ شفقت کا رویہ برتے اور کریں آپ لوگ بیٹھیے, میں اپنے بیٹھنے کا انتظام کر لیتا ہوں. یہ اس کی ذمہ داری ہے, بڑا ہے وہ. لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے جو اس میں مجلس میں چھوٹے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں, اپنے بڑے کا ادب احترام کرتے ہوئے کرسی چھوڑ دیں اور اس کو جگہ دیں. دونوں عمل کرنے والے ہو گئے نا. وہ اگر آگے کسی کو اٹھائے گا تو وہ غلط کرے گا, کیونکہ بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے پر شفقت کرے, ہے کہ نہیں, اور چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کا ادب کرے, تو اس کو ادب کرنا چاہیے. تو اس کو چاہیے کہ محسوس کرے کہ میں مجلس میں چھوٹا ہوں, علم کے حساب سے چھوٹا ہوں, یا ادب کے مقام کے حساب سے چھوٹا ہوں, عمر کے حساب سے چھوٹا ہوں, کوئی بات نہیں, آئیے آپ تشریف رکھیے. تو یہ چیز ہوتی ہے, کیونکہ توسع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے کہ کرسی اور بڑھا دی جائے تو بڑھا دی جائے. لیکن اگر ایسے نہیں پوزیشن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایسی کرسی میں دو آدمی بیٹھ بھی تو نہیں سکتے ہیں. اگر بغیر ٹیک والی ہو تو بیٹھ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں تھوڑا آدھا آدھا کر کے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو نہیں بیٹھ سکتے. ایسی صورت اگر ہو تو نہیں بیٹھ سکتے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ملحوظ ہونی چاہیے. بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے پر شفقت کرے اور چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کا ادب کرے. یہ چیز اگر آ جائے تو کہیں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا. اب اگر بڑا آ کر کے کسی کو کہتا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے, تو یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے. کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے شفقت کرو چھوٹوں کے اوپر. اگر وہ اٹھائے گا تو غلط کرے گا وہ, اور اگر وہ آیا ہوا ہے اور چھوٹا نہیں اٹھ رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ محسوس کرے کہ میرے بڑے آئے ہوئے ہیں, چاہے علم میں ہو, عمر میں ہو, کسی بھی چیز میں بڑے ہوں, تو ان کا ادب احترام کرے اور اٹھ جائے. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن اگر ایسا مسئلہ نہ ہو, گنجائش پیدا کی جانی ممکن ہو, تو ایسی صورت میں گنجائش پیدا کرنا چاہیے.